کر رہا ہوں کہ آپ شاید اتفاق کریں گے یا نہ بھی کریں، لیکن ہمارے ملک میں سچ بولنا مشکل ہے، سچ لکھنا مشکل ہے۔ اور ان کی یہ کتاب جو 100 انویسٹیگیٹو سٹوریز ہے، حقیقت میں ایک FIR ہے ہمارے نظام کے خلاف، ہماری حکومتوں کے خلاف، ہمارے سیاستدانوں کے خلاف، ہمارے عدالتوں کے خلاف، ہمارے جرنیلوں کے خلاف۔ اور اس کتاب نے بہت سارے اور سوالات پیدا کیے ہیں، اور پاکستان کی نئی نسل یہی سوچتا ہے اور حیران پریشان ہے کہ لیاقت علی خان کو کس نے قتل کیا اور مقاصد کیا تھے، ضیاء الحق کو کس نے قتل کیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کس نے قتل کیا، ہمارے کراچی کے بہت ہی محترم شخصیت حکیم سعید صاحب کو کس نے قتل کیا۔ اور آج بھی یہ سوالات ہے کہ اتنے سب کچھ کے باوجود اسامہ بن لادن جہاں امریکیوں نے کارروائی کی ایک ایسے حساس جگہ میں، تو یہ ساری کہانی کیا ہے، یہ سارا داستان کیا ہے؟ تو میں کہوں کہ یہ ایک اندھا کنواں ہے جس میں جھانکنے سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے ایک حقیقی انویسٹیگیشن کے لیے ایک آزاد جمہوری نظام کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو میں شاباش دیتا ہوں رحمان ملک صاحب کو کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ لیکن احتیاط کے ساتھ سچ لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر یہ پریشان نہ ہوں، میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا کہ پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے کہ بڑا ہوشیار آدمی ہے اور سچ بولنے میں بھی بہت احتیاط کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نالج کے مطابق اس ملک میں اگر کسی صحافی نے سچ بولنا شروع کیا ہے تو چند دن بعد ان کی لاش ملتی ہے۔ یہ ایسا آسان کام نہیں، اور ہمیشہ انسانی تاریخ میں سچ بولنا ایک مشکل کام ہے، لیکن بڑے لوگ یہی کرتے ہیں، اور جو سچ بولتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں سقراط کا نام زندہ ہے، اس نے سچ کے خاطر زہر کا پیالہ قبول کیا تھا، اور جس نے پلایا تھا اس کا نام نشان نہیں ہے۔ ہمارے آنکھوں میں اگر آج بھی کوئی ہستی موجود ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، تو سچ پر کڑے رہے اور سچ پر شہید ہو گئے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے تماشا کیا، لیکن انہوں نے جھوٹ کو قبول کرنے کی بجائے سچ پر مرنے کو ترجیح دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو تاریخ یہی گواہی دیتی ہے کہ جسم تو ہڈیوں اور گوشت کا نام ہے، لیکن اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے جس صلاحیت سے نوازا ہے، اس صلاحیت کو موت بھی پناہ نہیں کر سکتی ہے اگر اس کو حقیقی طور پر استعمال کیا جائے۔ پروفیسر صاحب نے علامہ اقبال کا ذکر کیا، میں آگے بڑھنے سے علامہ اقبال کے ایک دو احسانات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دعوت دی، وہ ملک سے باہر تھے، باہر وکالت کرتے تھے اور بہت اچھے وکیل تھے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر وہ اپنے ملک واپس آئیں اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، اور 1937 میں علامہ اقبال نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا لاہور، اور ان کو مشورہ دیا
کہ تہذیبی اسلامی کے احیاء کے لیے اور اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے وہ لاہور آ کر ایک کام شروع کر لے، اور پھر علامہ اقبال کے اس خواب کے مطابق پاکستان بن گیا، اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دعوت قبول کی اور اسلام کو ایک نظام زندگی کے طور پر پیش کیا۔ آج سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں ہے، لیکن ساری دنیا میں مسلم ہو یا غیر مسلم اسلام کو ایک نظام کی طور پر جانتے ہیں۔ کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے، لیکن اب دنیا جانتی ہے کہ اسلام صرف عبادات تک محدود ایک نظام نہیں ہے، یہ معیشت بھی ہے، یہ سیاست بھی ہے، یہ حکومت بھی ہے۔ اور سید مودودی یہی بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ جو خدا مسجد میں موجود ہے، محراب میں موجود ہے، وہ اللہ ایوانوں میں، سیاست میں، چوک اور چوراہوں میں اور زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے۔ رحمان ملک صاحب نے افغان طالبان کو زبردست مشورہ دیا کہ وہ ماڈریٹ بن جائے، اور ماڈریٹ بننے کا مطلب اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ماڈریٹ بننے کا مطلب یہی ہے کہ کرپٹ اشرافیہ کو اپنے ساتھ قبول فرما لے۔ جس طرح طویل جدوجہد کے بعد، انگریز کے جانے کے بعد کرپٹ اشرافیہ جنہوں نے سراج الدولہ کے مقابلے میں، جنہوں نے سلطان ٹیپو کے مقابلے میں استعمار کا ساتھ دیا تھا، اور ایسٹ انڈیا کے باقیات اور پھر انگریز کے باقیات نے، پروفیسر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، انہوں نے آپ کے معیشت کو یرغمال بنایا، آپ کی سیاست کو یرغمال بنایا، آپ کی جمہوریت کو یرغمال بنایا، آپ کے تمام اداروں کو یرغمال بنایا۔ اور اس وقت ساری دنیا کا افغان طالبان پر یہی پریشر ہے کہ جن لوگوں نے ماضی میں روس کا ساتھ دیا تھا، جس نے ببرک کارمل کا ساتھ دیا تھا، ڈاکٹر نجیب کا ساتھ دیا تھا، نور محمد ترکی کا ساتھ دیا تھا، یا اس سے پہلے سردار داؤد اور ظاہر شاہ کے لابی تھی، ان تمام لوگوں کو دوبارہ اپنے ساتھ ملائیں اور ایک ماڈریٹ حکومت بنا لے۔ لیکن اللہ کرے کہ افغان طالبان رحمان ملک صاحب کے اس مشورے کو قبول نہ کرے، اس لیے کہ اس طرح کرنا یہ ان 20 لاکھ شہداء کے خون سے بے وفائی ہوگی، اور انہوں نے جو طویل جدوجہد کیا ہے۔ اب دیکھیں رحمان ملک صاحب اس پر بھی انویسٹیگیشن کر لے کہ 1219 میں منگولوں نے ان پر حملہ کیا، اور پھر 1384 میں مغلوں نے ان پر حملہ کیا، اور پھر 1886 میں انگریزوں نے اس پر حملہ کیا، اور پھر 1987 میں روسیوں نے ان پر حملہ کیا اور 10 سال رہے، اور پھر 2001 میں امریکیوں نے 46 ممالک کو ساتھ لے کر اس پر حملہ کیا اور 20 سال لڑتے رہے۔ آخر افغانوں میں کون سا ایسا جوہر ہے کہ نہ منگول اس کو شکست دے سکے، نہ مغل اس کو شکست دے سکے؟ انگریزوں نے 3 بار اس پر حملہ کیا، اور صرف ایک آدمی کو انہوں نے زندہ چھوڑا تھا جو ایک ڈاکٹر تھا، تاکہ جا کر اپنے لوگوں کو اپنی فوج کے احوال سنائے۔ اور روس کی کہانی اور امریکہ کی کہانی تو بالکل ہمارے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے ساتھ محبت ہے، اپنی ماضی کے ساتھ محبت ہے، اپنی کلچر کے ساتھ محبت ہے، اور اپنے اسلاف کے راستے پر چلنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اسی چیز نے ان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ گزشتہ دنوں میں کوئٹہ گیا تھا، انہوں نے تقریباً 4 گورنر ہاؤسز پر قبضہ کیا تھا، تو مجھے ایک وہاں بزرگ نے بتایا کہ یہ جو طالب گورنر ہاؤس میں داخل ہوا ہے، اب دیکھیں ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ
اس گورنر کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے. تو ہم نے تو جمہوریت بھی دیکھا ہے، اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے، اور افغانستان میں 2 سال پہلے الیکشن ہوا تو ساری دنیا میں ایک ایک صدر کامیاب ہوتا ہے، افغانستان میں 2 صدر کامیاب ہو گئے تھے، اور دونوں نے ایک ہی لمحہ حلف اٹھانے کی کوشش کی، جناب اشرف غنی نے بھی اور جناب عبداللہ نے بھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں افغانستان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا یہ روایت چھوڑنا چاہیے. اگر آپ کالام کے آدمی کو نہیں کہتے کہ وہ لاہور والوں کی طرح کپڑے پہنے، اس لیے کہ وہاں سردی ہوتی ہے، وہاں ایک بہت بڑے گرم شال کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ کراچی کے لوگوں کو نہیں کہتے کہ آپ کالام والوں کی طرح گرم لباس پہنے، تو ہمیں افغانوں کو بھی آزاد چھوڑنا چاہیے. اور میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ افغان اس میں کامیاب ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو اپنی کہانی ہے اور ادھوری ہے وہ تکمیلی پاکستان کی کہانی ہے، اور کشمیر کے بغیر یہ نامکمل ہے. میں اختصار سے بات کروں گا کہ کچھ لوگ اب بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں مقبول آزاد کشمیر کو بھی ایک صوبہ ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور ہندوستان کے ساتھ یہ ٹینشن اب ختم ہونا چاہیے. اب معیشت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اب تجارت کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. لیکن رحمان ملک صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ایک تو ہمیں